سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. حمد ثنا کے بعد میرے ساتھیوں میرے استاد کرام حضرت علامہ مولانا محمد طاہر رضوی صاحب میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہر بدھ کی شام بزم فیضان طفیل سجائی جاتی ہے اور اس بار بھی بزم فیضان طفیل کا آغاز کیا گیا ہے. تو اس میں سب سے پہلے دعوت دینا چاہوں گا تلاوت کے لیے قاری محمد بلال صاحب کو کہ وہ آئیں تلاوت سنائے اور ہمارے دلوں کو. قاری محمد بلال صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ تھے قاری محمد بلال صاحب جو کہ تلاوت قرآن پاک کی تلاوت میں سنا رہے تھے. اس کے بعد میں اس شعر کے ساتھ دعوت دینا چاہتا ہوں رات کو. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں. نواز شریف کے لیے میں دعوت دینا چاہتا ہوں. محمد شہزاد صاحب آئیں اور ہمیں نعت سنائیں اور دلوں کو صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نعمتیں بانٹتا جسم تو ذیشان گیا. نعمتیں بانٹتا جسم تو ذیشان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت
کا قلمدان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، جان و دل ہوش و خرد، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا۔ ماشاء اللہ الحمدللہ، یہ تھے محمد شہزاد صاحب جو کہ نعت سنا رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اب میں خطاب کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو کرم تیرے ہیں۔ حضرت اللہ مولانا محمد طارق صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزم فضان طفیل کے نگران اعلیٰ حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد طاہر رضوی صاحب اور میرے ہم مکتب اور ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا موضوع ہے ختم نبوت۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اسی مناسبت سے میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت
بے شک رسالت و نبوت ختم ہو گئی ہے، یعنی میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا، مجھ پر دروازہ بند ہو گیا ہے نبوت و رسالت کے خاتمے کا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو ساتھ یہ الفاظ بولے، فلا رسول بعد ولا نبی، میرے بعد کوئی رسول بھی نہیں ہو سکتا، کوئی نبی بھی نہیں ہو سکتا۔ نبوت کا دروازہ بھی بند، رسالت کا دروازہ بھی بند، نبوت کا دروازہ بھی بند، رسالت کا دروازہ بھی بند، نبوت کا دروازہ بھی بند، رسالت کا دروازہ بھی بند۔ اور واضح لفظوں میں ان قادیانی شریروں کے لیے یہ الفاظ قابل غور ہیں جو گنجائش نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خاتم النبیین کہا جاتا ہے، خاتم المرسلین نہیں کہا جاتا۔ کوئی نبی نہیں ہو سکتا تو کوئی رسول ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کہہ کر اس کے سارے احتمالات کو ختم کر دیا، کیونکہ جو رسول ہوتا ہے وہ نبی ضرور ہوتا ہے، تو جب ان کے بعد نبی نہیں ہو سکتا تو رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ ومل مبشرات، مگر مبشرات کا دروازہ کھلا ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومل مبشرات، مبشرات کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبوت تو بند ہے لیکن مبشرات سے تمہیں فیض پہنچتا رہے گا۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رؤیا الرجل المسلم، ایک مسلمان کا خواب، یہ سلسلہ بعد میں بھی برقرار رہے گا۔ وہی جزء من اجزاء النبوہ، سچا خواب نبوت کی شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، نبوت کی اجزاء میں سے ایک جزو ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے الہامات کا سلسلہ اولیاء کے لیے ہو سکتا ہے، ایک سلسلہ عامۃ المؤمنین کے لیے باقی رہے گا مبشرات کی شکل میں۔ خواب کو بحیثیت شرع حجت تو نہیں بنایا جا سکتا، لیکن جس بندے کو آتا ہے اس کے لحاظ سے اس میں کئی بہتریاں اور اشارات ایسی ہو سکتی ہیں جس سے اس کے کئی مسائل حل ہو جائیں۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں واضح طور پر فرما دیا نبوت و رسالت بالکل منقطع ہو چکی ہے، نہ میرے بعد کوئی رسول ہوگا اور نہ ہی کوئی نبی ہوگا۔ میں اپنی تقریر اس شعر کے ساتھ ختم کروں گا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ یہ تو حضرت علامہ مولانا محمد طارق صاحب، اور دوسرے خطاب کو دوسرے خطیب کو میں دعوت دینا چاہوں گا اس نعرے کے ساتھ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، قاری حضرت علامہ مولانا محمد حسن صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، ید اللہ فوق ایدیہم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ حمد و ثنا کے بعد میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر رضوی صاحب اور شمس العلوم کے چمکتے ستاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، میرا آج کا موضوع شان حضرت عثمان غنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، وہ لوگ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ہی بیعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بروز قیامت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شفاعت سے 70,000 ایسے آدمی ہوں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر پر جاتے تو اس قدر روتے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جاتی۔ آپ کی خدمت میں عرض کی گئی
آپ کی خدمت میں عرض کی گئی جنت اور دوزخ کے تذکرے میں آپ اتنے نہیں روتے جتنے قبر پر ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے ہیں قبر آخرت کی سب سے پہلی سیڑھی ہے، سب سے پہلی منزل ہے، قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے، اگر اس سے قبر والا نجات پا گیا تو اس نے بعد یعنی قیامت اس سے بعد اس سے اگر نجات پا گیا تو یعنی قیامت آسان ہو جائے گی، اور اگر اس سے نجات نہ پا سکا تو اس سے زیادہ مشکل ہے، اس سے زیادہ مشکل ہوگی۔ نبی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے قبر سے زیادہ کوئی ہولناک منظر نہیں دیکھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ متعمد مواقع پر چشمہ علم و حکمت زبان نبوی سے جنت و خوشنودی سے اس کے علاوہ متعمد مواقع پر جنت و خوشنودی سے باری تعالیٰ کے مرتبے پا چکے تھے۔ السلام علیکم۔